ایک مختصر درود پاک سے مشکلات کا حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ممکنہ طور پر رمضان المبارک کی آخری سحری ہوگی اور رمضان المبارک کی آج آخری رات ہے۔ کل رات لیلۃ الجائزہ ہوگی، جسے ہم عام لفظوں میں چاند رات کہتے ہیں۔ وہ چاند رات نہیں ہوتی، دراصل وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ کل رات میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی پوسٹ لگاؤں گا اور اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ایک درود پاک پیش کر دوں گا کہ آپ ایک مرتبہ ہی پڑھ لیجیے گا بے شک وہ، اور جو بھی درود شریف آپ کی نظروں کے سامنے گزرتا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین میں رب کائنات کا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک کریم کا کہ میں نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں روزانہ میں ایک سیگا درود پاک کا پیش کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں، تو رب کائنات نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ الحمدللہ میں نے پہلے روزے سے لے کر آج ممکنہ طور پر آخری روزہ ہے، روزانہ رات کو ایک درود پاک بتایا، اس کی فضیلت بتائی، اور یہ کرم تھا رب کریم کا کہ رب کائنات نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ ویڈیو میں ٹک ٹاک اور فیس بک کی اپنی آئی جی پر اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا تھا، تو ساتھ ہی تصویر کے ساتھ جو میں لگا رہا تھا پوسٹ، وہ میں اپنے تمام فیس بک والے گروپس میں لگا رہا تھا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور اگر میرے منہ میں کروڑوں زبانیں ہوں اور کروڑوں سال میں زندہ رہوں، کروڑوں صدیاں زندہ رہوں اور مسلسل میں رب کائنات کا شکر ادا کرتا رہوں نا، تب بھی میں اللہ کریم کی اس عطا، اس کرم کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں کہ رب کائنات نے اس فتنے اور فساد کے دور میں مجھ جیسے نالائق بندے، مجھ جیسے نکمے بندے، مجھ جیسے گناہ گار بندے کو درود پاک کے عظیم اور مقدس کام پر لگایا ہوا ہے۔ رب کریم میری کوششوں کو قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور جو لوگ میری پوسٹوں کا انتظار کرتے ہیں، میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو بھی شاد اور آباد رکھے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اب رمضان المبارک اپنے اختتام پر پہنچنے والا ہے، تو نیکی کے بعد تکبر نہیں کیا جاتا، بلکہ نیکی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اس مہینے میں جتنی بھی رب کائنات نے صلاۃ کی، صیام کی، تلاوت قرآن پاک کی، درود پاک پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آخری روزے پر رب کائنات کے آگے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ، جو بھی عبادتیں میں نے کیں، جو بھی درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، تراویح نماز پڑھی، روزے رکھے، یا اللہ یہ سب تیرے کرم سے ہوا، تو نے توفیق عطا فرمائی تو میں نے تیری بندگی کی، تیری عبادت کی، یا اللہ میری عبادتیں قبول فرما لیجیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس نا وہ الفاظ ختم ہو جائیں، اور پھر آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کمیاں پیشہ رہ گئی ہوں اس میں عبادت میں، تو وہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو اللہ کریم قبول فرمانے والا ہے، انشاءاللہ تعالی رب کائنات سب کی عبادتیں ضرور قبول فرمائیں گے اپنی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو آج میں جو درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، درود مشکلات کا حل، حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑی مشکل کے حل کے لیے جو شخص بعد از نماز عشاء، یعنی کہ عشاء نماز کے بعد تازہ وضو کر کے 2000 مرتبہ اس درود کا ورد کرے، پھر انتہائی عاجزی سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یہ درود شریف ہے بھی بہت آسان، اور درود پاک یہ 2000 مرتبہ پڑھنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔
تو کوئی مشکل زندگی میں آ جائے، اور زندگی تو ہے ہی مشکلات کا گھر میرے عزیز دوستو، مشکلات آ ہی جاتی ہیں زندگی میں۔ اللہ کریم سب کو مشکلات سے دور رکھے، اللہ کریم امت محمدیہ پر رحم فرمائے، اللہ پاک امت محمدیہ کے لیے خیر اور بھلائی کے معاملات فرمائے۔ لیکن زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ عمل یاد رکھنا کہ نماز عشاء کے بعد تازہ وضو کر کے پھر 2000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ سچے دل یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہو جائے گی۔ درود شریف کون سا ہے؟ تصویر پر آپ کو ویڈیو پر نظر بھی آ رہا ہوگا، اور میں یہاں پر ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ سہلو یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پہلے سنانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ تو یہ درود شریف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔